اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 82 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان تلاوت کردہ آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے یہاں پر گزشتہ ہفتہ بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ بئی طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان فرمایا، اسی واقعے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سابقہ نبیوں اور قوموں کے حالات مکے والوں کو سنائے جا رہے ہیں بطور تنبیہ کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ گرچہ کہ ان کے پاس مال و دولت، قوت و طاقت تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ تو تمہاری دولت، قوت اور طاقت، سلطنت، آل اولاد، بیوی بچے تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اسی پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا حال بیان فرمایا۔ تو فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، مال تھا، عہدے تھے، صحت تھی، تندرستی تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی کی تفصیلات ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرعون کے پاس، فرعون کے سرداروں کے پاس اللہ نے اپنے 2 نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو فرعون نے ان سے معجزہ طلب کیا کہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں تو معجزہ بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے اس کے سامنے رکھے، ایک تو عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسرے ہاتھ کا بغل میں لے جا کر نکالتے ہی چمکدار ہونا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ تو بہت بڑی جادوگری ہے، سحر ہے، اور تم دونوں بہت بڑے جادوگر ہو، لہذا میں ماہر جادوگروں کو جمع کروں گا، تم ان سے مقابلہ کرنا، اگر اس میں تم جیت گئے تو پھر میں سوچوں گا تمہاری نبوت، رسالت کے بارے میں، ایمان اور اسلام لانے کے بارے میں۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جیت نہیں سکتے۔ پھر اس نے اپنے ملک میں اپنے ہرکارے چپراسیاں دوڑائے۔ اس زمانے میں جادوگری عام تھی، جادو غلیظ اور سفلی علم ہوتا ہے جس سے جادوگر کا ایمان سلب اور ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں پکا کنفرم ہو جائے یہ جادوگر ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔
نہ جادوگر بننا چاہیے، نہ دوسروں کے ذریعے سے کسی پر جادو کروانا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے یہ چیزیں۔ لیکن معاشرے میں یہ چیزیں بھی چل پڑی، اپنی دل کی آگ بجھانے کے لیے، حسد کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے لوگ جادوگروں کے پاس جا کر کے بھی اتنی نیچلی اور گری ہوئی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ شریعت میں اس کا علاج بھی موجود ہے، علاج اگر ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر علاج نہ ہو تو غلط راستے اور غلط طریقے استعمال نہ کرے جس سے ایمان ختم ہو جائے، بلکہ صبر کرے، اللہ کا امتحان اور آزمائش سمجھ کر غلط راستے اختیار نہ کرے، کیونکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، فرعون نے طے شدہ وقت اور دن کے مطابق شہر میں اعلان کرا دیا، ملک کے مختلف کونوں اور گوشوں سے لوگ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے۔ وقت چاشت تھا، ایک طرف جادوگر تھے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنا فن دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا فن دکھایا، میدان میں ان کی رسیاں اژدہے بن کر لوگوں کو نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فطری طور پر ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تم مت ڈرو، اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، میدان مقابلے میں جادوگروں کے جتنے مصنوعی اژدہے نظر آ رہے تھے سب کو نگل گیا۔ فن والا فن والے کو جانتا ہے، جادوگر سمجھ گئے یہ تو ہمارا فن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ فن نہیں ہے، اس میں تو حقیقت نظر آ رہی ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو جادوگر نہیں ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے۔ نعرہ لگایا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ میدان مقابلے میں سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے۔ اب فرعون پریشان، لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر اس نے اپنا پیترا بدلا کہ جتنے سیاسی لوگ ہوتے ہیں اہل حق سے جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں کہ او ہو یہ تو تمہاری پہلے سے طے شدہ سازش ہے۔ یہ جادوگر شاگرد ہیں، موسیٰ علیہ السلام استاد ہیں، دونوں نے مل کر پلاننگ بنائی۔ استاد پہلے میرے پاس آئے، پھر میں نے دھوکے سے غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو خدا بولنے والا کہہ رہا ہے دھوکا، دھوکے میں پڑ کے میں موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ گیا، اور یہی شاگرد مقابلے میں آ گئے، شاگرد ہار گئے، استاد جیت گئے۔ وہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ پھر اس نے ایمان لانے والے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہیں وہ سزا دوں گا، دنیا میں پھر ویسی سزا کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں پھانسی دوں گا، درختوں کی ٹہنیوں پر لٹکا دوں گا۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ایمان ایسا ہوتا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے جادوگر تھے، لیکن چند منٹ میں دل کی دنیا یوں بدلی، فرعون سے کہنے لگے تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے، دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے، موت کے بعد تیرا تو ہم پر کوئی اختیار نہیں چل سکتا، ہم اپنے ایمان سے دستبردار ہونے والے نہیں۔ ایمان ایسے ہوتا ہے بزرگوں اور عزیز دوست۔ آج ہم ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیا ہے ہمارا ایمان؟ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ لڑکیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ شادیاں کیوں کر رہی ہیں؟ زمانہ اس کا سبب اور وجہ کچھ بھی بتائے، لیکن مجھے تو یہ نظر آتا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے،
ایمان کیسے ہونا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ پوری دنیا سے زیادہ۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی کہ آدمی کو کفر سے اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی نفرت اسے آگ سے ہوتی ہے۔ تو اگر اتنی نفرت ہوگی تو پھر آدمی کفر میں کیوں مبتلا؟ ایمان پر اپنے اوپر بھی محنت کیجیے، اپنے گھروں میں محنت کیجیے، اپنے خاندان پر محنت کیجیے۔ ایمان کیا چیز ہے سمجھائیے آپ۔ بڑی بڑی چیزیں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کلمہ صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ سنا دو، جائزہ لے لو آپ، تب پتہ چلے گا۔ کلمہ صحیح یاد ہے تو ترجمہ نہیں معلوم، ترجمہ اگر معلوم ہے تو مطلب نہیں معلوم۔ خالی کلمے کی فضیلت سنا دو تو نہیں بتا پائیں گے کلمے کی فضیلت کیا ہے بھائی، یعنی کلمہ صرف پڑھنے کی وجہ سے کیا ملتا ہے نہیں بتائیں گے، نماز کی فضیلت کیا ہے نہیں بتا پائیں گے۔ میں سامنے جو لوگ بیٹھے ان کی بات نہیں، مگر پورے معاشرے کا حال بیان کر رہا ہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ تو جادوگروں نے کہا فرعون سے تو جو چاہے وہ کر لے، دنیا میں ہی کر سکتا ہے، آخرت میں تو کچھ نہیں سکتا۔ حضور اور عزیز دوستو، یہ واقعہ بیان کیا گیا، دیکھیے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب حق تمہارے پاس آیا، السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، ساحرون یہ ساحر کی جمع، اس کے معنی جادوگر، جادوگر لا یفلح کامیاب نہیں ہو سکتے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت میں، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں بعض لوگوں پہ جادوگروں کا جادوگری تو چل جاتی ہے نا بھی، لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ان کے کاروبار بھی خراب، بعض لوگوں پر اثر ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر سوال تو پیدا ہو رہا ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ معجزے کے مقابلے میں کہی گئی ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں نبی کے معجزے کے مقابلے میں جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک بات ہے دنیا میں، تو جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جواب ہے اس آیت میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے۔ قالو، پھر خبتی فرعونی کہنے لگے، کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتلفتنا، اس لیے تاکہ ہم کو پھیر دیں، اما، ان چیزوں سے، وجدنا علیہ، جن چیزوں پر ہم نے پایا، آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو، یعنی ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے اس دین سے تم ہٹانے کے لیے ہمارے پاس آئے، وہی نیچے گر گئے بھی تو اپنی ٹانگوں پر وہی پرانی باتیں، اور پھر وہی الزام حق والوں پر، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے زمین میں، ملک میں بڑائی ہو جائے؟ یہ دعوت دے کر ہمیں ایمان اسلام کی دعوت دے کر تم یہ چاہتے ہو، اس کے ذریعے سے حکومت، سلطنت، یہ الزام لگایا گیا اہل حق پر، پہلے بھی بعد میں بھی، اور اب بھی اور قیامت تک یہ چلتا رہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اس لیے ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرعونیوں نے یہ کہا۔ وَقَالَ فرعون، اور فرعون نے کہا اپنے کارندوں سے، ائتونی بِكُلِّ ساحر علیم، کہ تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آؤ۔
فلما جاء السحرۃ، سحرہ جادوگر جب آ گئے، قال لهم موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں سے میدان مقابلے میں، القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، تمہارے پاس رسیاں ہیں، لکڑیاں ہیں، یا تمہارا کچھ فن ہے، ٹھیک ہے پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے دکھا، فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دی اپنی چیزیں، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ ان قریب جادو کو بیکار کر دے گا۔ معجزے کے مقابلے میں جادو نہیں چل سکتا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد مچانے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتے، کامیاب نہیں کرتے اس کو، یہ تو تمہارا جادو چل ہی نہیں سکتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ، اللہ تعالی حق کو اپنی کلمات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گرچہ کہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو لیکن اللہ حق کو ثابت کرے۔ اور ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور معجزے کے مقابلے میں جادوگر ہار گئے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائے، جس میں عبرت و نصیحت کی بے شمار باتیں ہیں۔ ایک تو مکے والوں سے کہا گیا کہ دیکھو ان واقعات کو، سوچو ان پر۔ اب مکے والے بھی چلے گئے، ان کے بعد صدیاں بیت گئیں، اب کون آئے؟ اب ظہیر آباد والے آئے۔ اب ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے، اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے مانو خدا کی بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب کے مر جاؤ۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی چند آیات تھی جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم نے ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے۔ ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، علت ذلت قلت سے بچائے۔